جی السلام علیکم احباب، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیا چل رہا ہے فکشنل ورلڈ میں؟ چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے اس نمرہ احمد سے۔ ہماری لاسٹ لائن یہ تھی: بہاریں بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، اور یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھول دار حلقے میں تبدیل ہو گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا، بہار گل اور ایشی گل کی طرف سے۔ اس کے انداز پہ کام کرتی ایشی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہار گل اور ایشی گل کا بہت شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ بہنے داج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہاریں فضل باغ سرسوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر ایشی کے ساتھ کام کروانے میں لگی تھی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا، مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہاریں نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے۔ پھر لنچ باکسز کھول کھول کر چٹائی پہ رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے، یہ مرغابی کا سالن ہے۔ کھانا ابھی تک گرم تھا، اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈیچے ترک کھانے سے کتنی متنفر ہو گئی تھی، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کھانا کوئی نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ، جہاں وہ خود کو فطرت سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹھے سروں پہ اٹھائے، ڈھلان سے اتر کر واپس بگی تک آ گئیں۔ عائشہ نے ساری لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور پھر وہ بگی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل دی۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ پھر بھی عائشہ خود سے ہی بتانے لگی: اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں، مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہاریں نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھا کر چل رہی تھی، ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں، میرے کسی سیپ سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہاریں کی سیپ سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہاریں ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہاریں اچھا گمان رکھے گی، اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے اس والی نگاہوں سے بہاریں کو دیکھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا۔ جواباً بہاریں نے ملال پری تم نہیں سمجھ سکتی بڑی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ سکت سنسان پڑا تھا، نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے بڑے بڑے پتھر تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا، مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پہ رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئی۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے، مگر روز نہیں۔ عائشہ پاؤں پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امڑ امڑ کرتی اسے ٹکراتی اور گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھی۔ پانی یک بستہ اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہاریں ریت سے سیپ اٹھا اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھی، مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تب ہی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پہ جا گری۔ صد شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی، وہ ریت پر گری پڑی تھی، مکمل طور پہ بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی، ریت کے ذرے سفید بالوں میں جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہاریں نے اسے گرتے دیکھا، نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ سے
کے درد سے کم ہی ہوتا ہے، وہ برداشت کر گئی۔ اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد۔ اور اب سب سے گزارش ہے مزید ناولز ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل میدان مصطفیٰ آفیشل۔ جزاک اللہ۔